الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وعن ابی عطیہ قال دخلت انا و مسروق علی عائشۃ فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدہما یعجل الافطار و یعجل الصلاۃ والآخر یؤخر الافطار و یؤخر الصلاۃ۔ ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے ہاں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو افطار میں بھی بہت عجلت کرتے ہیں اور نماز میں بھی، یعنی نماز کا وقت ہوا تو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے افطار کا وقت ہوا تو فوراً روزہ افطار کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دوسرے ایک صحابی ہیں کہ جو افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور نماز میں بھی، تو ان دونوں رویوں میں سے کون سا صحیح ہے، یہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا۔ قالت، انہوں نے جواب دیا، ایہما یعجل الافطار یعجل الصلاۃ، یہ بتاؤ کہ یہ افطار میں عجلت کون کرتا ہے اور نماز میں عجلت کون کرتا ہے، یعنی پہلی صورت کے بارے میں استفسار فرمایا، پوچھا۔ قلنا عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ قالت ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ نے ام المومنین نے جواب دیا کہ یہی اللہ کے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی طریقہ آپ کا بھی تھا۔ والآخر ابو موسیٰ، اور دوسرے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس طرح گویا انہوں نے تصویب فرمائی کہ عجلت ہی اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے، یہی آپ کا اسوہ ہے، اسی پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ وعن الارباز ابن ساریہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا، فقال، فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، یہ برکت والا ناشتہ ہے، آئیے ناشتہ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں تو خیر ناشتے کا لفظ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سحری مراد ہے کہ یہ صبح کے وقت اٹھنا، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس موقع کے اوپر اللہ کے حکم سے کھانا، اور پھر ٹھیک وقت پر جب اللہ کا اذن آ جائے تو بند کر دینا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی برکت کا موقع قرار دیا، یعنی اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بندے کی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی اٹھ کے دو کھجور بھی کھاتا ہے یا کوئی ایک روٹی پکا کے کھا لیتا ہے تو اللہ اس میں بھی اپنی برکت ڈالتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور روزے کی ذمہ داری پوری کرے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المومن التمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور بھی کیا اچھی چیز ہے ایک بندہ مومن کی سحری کے لیے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی ہمارا محبوب پھل ہو جس کو ہم کھاتے ہوں، جس سے سحری ہوتی ہو، تو ہم بھی اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا، یعنی کھجور عرب کے ہاں ایک ایسا پھل تھا کہ جو سبھی کھاتے تھے، اس کی رغبت بھی تھی، عام مدینے میں ملتا بھی تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس میں بڑی برکت بھی ہے اور یہ بہت اچھا پھل بھی ہے، اور سحری میں بھی اگر ایک دو کھجور ہی کھا لی جائے تو سحری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جانب گویا آپ نے توجہ دلائی، اس کا کسی دینی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ان کے صحیح محل میں سمجھنا چاہیے کہ دین کی حیثیت جب اللہ کا پیغمبر کسی چیز کو دیتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ در حقیقت وہ عام باتیں ہیں
جو اپنے ماحول میں، اپنی معاشرت میں، اپنے پس منظر میں ہمارے بزرگ بھی کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ یہ بڑی پاکیزہ باتیں ہیں۔ اس میں گویا یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی کو کسی خاص اہتمام کی رمضان میں سحری میں یا افطار میں ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ایک کھجور بھی مل گئی ہے تو یہ کفایت کر جائے گی اگر اللہ چاہے گا۔ یہ در حقیقت وہ چیزیں تھیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کے معاملے میں، اسی طریقے سے روزے کے افطار کے معاملے میں، سحری کے معاملے میں ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ چونکہ روزہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج و عمرہ ایک عبادت ہے، تو عبادات سے متعلق سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن ٹھیک اس مقام پر کھڑا رہے جو اللہ نے یا اللہ کے رسولوں نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی جو ہمارے دنیوی معاملات ہیں ان میں ہم اجتہاد بھی کرتے ہیں، نئی آراء بھی قائم کرتے ہیں، یہ سارے معاملات وہاں جائز ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ اصول ہیں، لیکن عبادات سے متعلق بس اسی جگہ رہنا چاہیے جہاں اللہ کے پیغمبر نے ہم کو کھڑا کیا ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ نماز کے لیے، روزے کے لیے جو آداب مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح دوسری عبادات کے لیے ہر شخص کو طابقاً نال بن نال ان کی پیروی کرنی چاہیے۔